السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، ایک لڑکی کی بڑی ہی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس نے اپنے حجاب کی بھی حفاظت کیا اور نعرہ تکبیر لگایا، یعنی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اپنے پردے کی بھی حفاظت کی ہے۔ تو آئیے ناظرین، یقین مانیے اس معاشرے کے اندر یقین یہ ان کے منہ پر تماچا ہے جو ایک وقت جو کہتی تھی کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، یعنی ایسا سمجھ لیں ماروی سرمد کے منہ پر بھی یہ تماچا ہے۔ اس لڑکی نے دیکھیں پرملا اپنے حجاب کی بھی حفاظت کی ہے اور نعرہ تکبیر بھی بلند کیا ہے، یعنی سمجھانا یہ چاہ رہی ہے جو بندہ نعرہ تکبیر کا نعرہ لگا لیتا ہے، اللہ کی بڑائی کا نعرہ لگا لیتا ہے، اللہ رب العالمین کا نعرہ لگا دیتا ہے، اسے کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا۔ اس کے دل میں اگر ڈر ہوتا ہے تو ایک رب العالمین کا ہی ڈر ہوتا ہے۔ تو چلیے ناظرین، اسی حوالہ سے ہم سلسلہ سیاح کی حدیث دیکھتے ہیں۔ تو قبل اس سے کہ میں آپ کو یہ حدیث بیان کروں تو میرا اس لڑکی کو سلام ہے، اور میں یہ بھی دعا کروں گا اللہ پاک اس کو حفظ و امان میں رکھے اور اللہ پاک ایسے ہی اس کے پردوں کی حفاظت فرمائے۔ تو آئیے ہم سلسلہ سیاح کی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تشریف فرما ہیں، اور ایک آنے والی ایک عورت آ رہی ہے، اور حبشی سی عورت ہے، کالے رنگ کی عورت ہے۔ تو ایک صحابی کہنے لگا وہ جو عورت جا رہی ہے وہ جنتی عورت ہے۔ تو دوسرے صحابہ کہنے لگے آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ جنتی ہی عورت ہے؟ تو وہ صحابی کیا کہنے لگا اے میرے ساتھیو سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور یہ عورت آئی ہے اور یہ پردے میں ہے، پردے میں آئی ہے، اور آ کر کیا کہتی ہے اللہ کے نبی جی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میں زمین پہ گر جاتی ہوں، حتیٰ کہ مجھے بچے پتھر بھی مارتے ہیں، بڑے لوگ مذاق بھی کرتے ہیں، مجھے مذاق کی بھی کوئی پرواہ نہیں، بچوں کے پتھروں کی بھی کوئی پرواہ نہیں، لیکن مجھے فکر لگی ہے تو اپنے پردے کی فکر لگی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ آپ دعا کریں اللہ پاک میرے پردے کی حفاظت فرما لے، اور مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بیماری پہ صبر کر، اللہ آپ کو جنت عطا کر دے گا۔ وہ چلی تو گئی اس خوشی میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آپ کو جنت عطا کر دے، وہ چلی گئی خوشی میں، پھر تھوڑی دور جا کے پھر واپس مڑی ہے، پھر آئی، آ کر کہنے لگی اللہ کے نبی جی مجھے فکر لگی ہے تو اپنے پردے کی فکر لگی ہے، جب میں گر جاتی ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہوتا میں کس حالت میں گری ہوں، تو آپ اپنے رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ پاک میرے پردے کی حفاظت فرما لے۔ تو ناظرین، یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حبشی عورت ہے، کالے رنگ کی عورت ہے، اور اس کو پردے کی کتنی فکر ہے، اس کو پردے کی اتنی فکر لگی ہوئی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ پاک میرے پردے کی حفاظت فرمائے کہ کبھی بھی میرا پردہ نہ کھلے۔ تو چلیے ناظرین، اسی حوالہ سے ہم ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، اور میں یہ بھی دعا کرتا چلوں ہمارے معاشرے کے اندر جو ایسی عورتیں اور ایسی لڑکیاں ہیں جن کے دل کے اندر استغفر اللہ معاذ اللہ کفریہ باتیں آ گئی ہیں جی کہ ہمارا حق ہمیں جی پردہ ہمیں نہیں کریں گے، ہم نہیں پردہ کریں گے، ہم نہیں حجاب کریں گے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ایسی عورتوں اور ایسی لڑکیوں کو اللہ پاک ہدایت نصیب فرما دے۔ یہ آج تو ایسے کام کر لیں گے، نکل قیامت والے دن ان کا حال کیا ہوگا؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ٹھکرا رہی ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ تو ناظرین، یہاں پہ یہ بھی بات کرتا ہوں جو میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے، یہ 22 پارے کی آیت ہے۔ تو وہاں پہ کیا فرمایا؟ وہاں پہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو، ازواج مطہرات کو کہہ رہے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِيمْنَ الصَّلَاةَ، فرمایا اپنے گھروں کے اندر ہی قرار پکڑ لیں۔ اصل میں یہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو، ازواج مطہرات کو کہہ کے اور امت محمدیہ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کیونکہ ان کی ہی زندگی ہمارے لیے بہترین منہ ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، فرمایا اپنے گھروں میں قرار پکڑ لو اور جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلو۔ وَأَقِيمْنَ الصَّلَاةَ، اور گھروں میں نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اگر نکلنا پڑ جائے، عورت کو نکلنا پڑ جائے تو وہ اپنے پردے کے اندر نکلے، پردے کے اندر نکلے، جیسا کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرماتے ہیں کہ ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی اللہ کے نبی جی ہم نے اپنا حجاب کیا ہوتا ہے، پردہ کیا ہوتا ہے،
تو جب ہم چلتے ہیں تو ہمارا جو لباس ہے یعنی کہ وہ جو ہم زمین پہ ہمارا کپڑا لٹک رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم نے پورے جسم کو ڈھانپا ہوتا ہے، وہ ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جو وہاں پہ ناپاک جگہ ہوتی ہے، یعنی گیلی جگہ ہے، وہاں سے گزرتے ہیں وہ وہاں سے گندا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے تو وہ پہ ہمارے کپڑے جو ہیں، ہمارا وہ جو ہم نے لباس پہنا ہوا ہے تو وہ تو ناپاک ہو جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آپ یہ بتائیں کہ جب آپ ادھر سے رستے سے گزر کے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں کہ خشک جگہ بھی آتی ہے، یعنی کہ خشک مٹی والی جگہ بھی آتی ہے، صاف جگہ بھی آتی ہے، خشک مٹی والی؟ فرمایا جی جی آتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کا وہ کپڑا، آپ کا جس کے ساتھ آپ نے پورا جسم ڈھانپا ہے، اپنا حجاب کیا، پردہ کیا، جب اس زمین سے رگڑتا ہے تو اللہ پاک تمام ناپاکی کو اس رگڑنے کی وجہ سے اللہ پاک پاک کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین دعا کریے گا اللہ پاک اس لڑکی کو جس نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اپنے پردے کی حفاظت کر کے دکھائی ہے، اللہ پاک اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری عورتوں کو بھی ایسے ہی اپنے حجاب کی، اپنے پردے کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔